خاندان میں محبت آپس میں کیسے ڈالیں؟ محبت ڈالنے کے لیے ایک تو دعا کریں، دوسرا حدیث میں آتا ہے تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج ہم محبت چاہتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں۔ یہ شکایت ہوتی ہے وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے، وہ مجھے کیوں نہیں کھلاتے، یہ نہیں ہوتا میں کیوں نہیں کھلاتا۔ تو پیسے خرچ کیا کریں۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہدیے میں سب سے بہتر ہدیہ ہے کیش اماؤنٹ۔ آپ اپنے بھائی کو کبھی لفافے میں پیسے ڈال کے بھیج دیں، وہ بڑا خوش ہوگا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دعوت کر دیتے ہیں رشتہ داروں کی۔ دعوت ہمارے یہاں ایک روٹین کی چیز بن چکی ہے، جو چیز روٹین میں آ جاتی ہے نا اس سے فائدہ زیادہ نہیں ہوتا، اور اس میں یہ بھی شو بازی کا بھی عنصر ہو جاتا ہے۔ یعنی مہمان کہتے ہیں کہ یار یہ اب چونکہ ظاہر ابو ظہبی سے آیا ہے نیا نیا، تو یہ بتانے کے لیے کہ میں آ گیا ہوں، اس لیے لوگوں کی رشتہ داروں کی کیا کر رہا ہے، دعوت کر رہا ہے اپنی تھوڑی سی دولت کی نمائش کے لیے۔ اور نئے صوفے خریدے انہوں نے کہ ابو ظہبی سے نئے آئے ہیں، یہ شارجہ کا چکر لگا کر آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے نئے صوفے بھی دکھانے، حالانکہ آپ کی نیت بالکل خالص ہوتی ہے۔ تو دعوت بھی کرے رشتہ داروں کی، اس سے گیدرنگ ہو جاتی ہے، گیدرنگ کی نیت سے کہ بھائی سب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جو ہدیہ ہے وہ پیسوں سے جتنی آپس میں محبت بڑھتی ہے نا، رشتہ داروں کو جب آپ لفافے میں چپکے سے پیسے دے دیں، اب آپ ایسے نہیں کہ بڑے بھائی کو سب کے سامنے پیسے دے رہے ہیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے بے عزتی کی، وہ کہتا ہے اچھا یہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ چھوٹا ہی بڑے کو کھلا رہا ہے، تو چپکے سے جا کے اس کو پیسے پکڑا دیں، یا جس سے بھی آپ سمجھتے ہیں تھوڑی سی رشتہ داروں میں دشمنی چل رہی ہے، 2-4 دفعہ جب لفافہ جائے گا تو میں نے بتایا نا اگر انسان ہوگا اس میں شرافت ہوگی تو انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، بس یہ آخری مسئلہ ہے، بہت ٹائم ہو گیا۔ ایک دوست نے دلچسپ واقعہ سنایا کہ وہ ان کی شادی میں نا پھپھی کی بیٹی کی شادی تھی، تو مکس گیدرنگ ہو رہی تھی اس میں، تو مکس گیدرنگ تھی، تو کہہ رہے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، یہ ناجائز ہے، لڑکے لڑکیوں کا مخلوط اجتماع ہوگا، موسیقی ہوگی، تو اس میں جناب یہ تو نہیں جائیں گے تو پھپھی ناراض ہو جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں پھپھی نے بچپن میں مجھے پالا بھی تھا، بڑی محبت دی تھی مجھے، تو چچا زاد بھائی اور سارے رشتہ دار ناراض کہ بھائی ہمارا کزن نہیں آ رہا شادی میں، یہ اور تھے بھی ان کی بڑی داڑھی اور یہ مولوی بنے پھرتے ہیں اور رشتہ داری توڑتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی سیاست سے کام کیا، انہوں نے یہ اللہ نے ان کو مالی وسعت بھی دی تھی، یہ شادی سے 2-4 دن پہلے پہنچ گئے اپنی پھوپھی کے پاس، ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اصل میں جس دن نکاح ہے اس دن مجھے بہت ایمرجنسی کام ہے، میری کوئی میٹنگ ہے، ٹوپی تو کرا سکتے ہیں نا مجبوری میں۔ تو پھپھی نے کہا کہ ہاں کوئی میٹنگ نہیں ہے، اصل میں بھاگنے کے بہانے ہیں، اور یہ رشتہ داری ویسے بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہو، اور یہ اسلام میں کتنا حکم ہے، اسلام میں یہ بھی تو ہے کہ مس گیدرنگ اس طرح سے نہ کرو۔ وہ ایسے موقع پہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بس رشتہ داری کی حدیثیں یاد ہوتی ہیں، اسلام میں ہے کتنا، وہ کوئی میٹنگ نہیں، اور وہ تو کہتے ہیں میں نے پھپھی سے کہا پھپھی آپ کی بچی کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا، شادی ہے، کوئی خرچہ ورچہ ہوگا، رشتہ دار آئیں گے، کوئی پیسوں ویسے کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے گا۔ آئی بات سمجھ؟ انہوں نے کہا اب لہجہ کیا ہوگا، تھوڑا سا نرم، نہیں دیکھو پیسے ویسے نہیں بیٹا، تم کو تو شادی میں آنا پڑے گا، نہیں دیکھو نہیں پیسے سے کام نہیں چلے گا، آنا پڑے گا۔ کہہ رہے میں نے لفافے میں اس زمانے، یہ پرانا واقعہ ہے 95-96 کا، کہہ رہے میں نے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے نا اس زمانے کے لحاظ سے تھوڑا سا لفافے میں ڈال کے ان کے ہاتھ میں تھماتی، بولا یہ چند ہزار روپے ہیں، 50,000 تھے، 60,000 تھے، کتنے تھے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، میری بھی بہن ہے، وہ کزن ہے، ظاہر ہے میری بھی بہنوں کی طرح ہے، تو میرا بھی حصہ بنتا ہے، یعنی فرض بنتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ تعاون کروں۔ ارے نہیں بیٹا، اوپر سے کہہ رہی نہیں بیٹا، بھائی پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ارے نہیں اس طرح کر لو، ارے نہیں، ارے رکھے رکھ لیے۔ کہہ رہے ہم میٹنگ تو ایسی بنائی ہوئی تھی، کوئی لڑکوں کی کر لی ہوگی۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سارے رشتہ دار ناراض، ابے یہ شادی میں نہیں آیا، ابے یہ یوں نہیں آیا، اور پھپھی میری طرف سے جو لڑکی کی ماں ہے وہ کیا کر رہی ہے، بھائی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں انسان کی، بھائی ہر آدمی ہر وقت فارغ تھوڑی ہوتا ہے، بندے ہیں، 100 کام ہوتے ہیں، یہ نہیں بتا رہی کہ لفافے میں وہ چھپا نہیں ہے، یہ نہیں پتا چلے کسی کو، اور کہہ رہے صرف اس دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے، ہدیہ دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، سمجھ میں آ گئی بات، اس سے رشتہ داری کافی جڑتی ہے، پھر بھی نہ جڑے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، ثواب مل گیا صدقے کا، کیا خیال ہے؟ رشتہ داروں پہ صدقہ کرنے کا دگنا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا۔ یہ جو اسباب محبت اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو عربوں کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی بات شروع کرتے تھے تو اپنی محبوبہ کا پہلے تذکرہ کرتے تھے۔ اسلام نے اس سیٹ اپ کو ختم کیا، اس کا ایک آلٹرنیٹ دیا
کہ بھائی سب سے زیادہ محبت کے قابل کون ہے؟ اللہ ہے، کیونکہ وہ قریب بھی تمہارے سب سے زیادہ. هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے تم، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، اس سے زیادہ قریب ہمارے کوئی، وہ 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو 24 گھنٹے ہر وقت ہمارے ساتھ رہے. اور اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب. اور قوت اور طاقت کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں. کمالات کس میں ہیں؟ اللہ میں. ایسا اس کی جو کائنات میں جو اس کی قدرت کے نمونے آپ دیکھو، اس جیسا صاحب کمال، بلکہ جو بھی دنیا میں صاحب کمال ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے، اللہ نے اس کو وہ کمال دیا ہے. اور جمال بھی اللہ کا سب سے زیادہ، احسانات بھی اس کے سب سے زیادہ. تو محبت کی جتنی وجوہات ہیں وہ سب سے زیادہ کس میں؟ اللہ میں. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی محبوبہ کی تعریف سے کلام کو شروع مت کرو، بلکہ کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جس اللہ کا انٹروڈکشن جس شخصیت نے کرایا، جس اللہ سے تمہیں جس نے ملایا، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ کے بعد کس کا تذکرہ ہونا چاہیے؟ اس ذات کا تذکرہ جس نے تمہیں اللہ سے ملایا ہے. ورنہ تم بھی کسی پتھر کو تراش کے اس کو خدا مان کے اس سے محبت کر رہے ہوتے، تم بھی کسی درگاہ پہ سجدے کر رہے ہوتے، کسی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے. تو تمہیں صحیح معبود سے ملانے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو پھر اللہ سے نبی کے لیے دعا مانگا کرو کہ اللہ اپنی خصوصی رحمتیں نبی پر بھیج دے. تو یہ دو اصل محبوب ہیں جو تمہارے حقیقی ہیں. اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی اہم بات شروع ہوگی تو نحمدہ، ہم تعریف کرتے ہیں اس اللہ کی، ونصلی علی رسولہ الکریم، اور ہم اللہ کی خصوصی رحمتیں بھیجتے ہیں اس کے اس پیغمبر پر جو بڑے عزت، کریم کا معنی بڑے عزت دار ہیں. پھر آگے دعا سکھائی ہے کہ ہم اپنی نستغفرہ، ہم اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر پہلے معافی مانگتے ہیں. اس لیے کہ جو گناہ ہے نا وہ انسان کو حق بات کہنے سے روک دیتا ہے، تو ہم اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. نستعینہ، اور ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہیں وہ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور اپنی ذات کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ انسان کی ذات میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. تو کہیں نفسانی خواہش کا غلبہ ہو اور اپنی ذاتی خواہشات کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کہنا شروع کر دیں اور لوگوں کو ہمارے ذات سے نقصان ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے برے اعمال کے شر سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. کتنا پیارا کلام ہے جو اسلام نے ہمیں. بتاؤ دنیا میں کسی مذہب کے پاس ایسے پیارے الفاظ ہیں جو اس مذہب نے لوگوں کو سکھائے ہوں کہ جب بھی کسی سے کوئی خطاب کرو، کوئی اسپیچ ہو، کوئی تقریر ہو، تو اس سے پہلے یہ کلمات ادا کرو؟ کسی کے پاس نہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں کیا کیے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے ہمیں سکھائے ہیں. تو خطبہ دیا ہمیں جمعے میں بھی، نکاح سے پہلے بھی خطبہ سکھایا. تو یہ سب کیا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مرداروں سے محبت مت کرو، وہ بھاگ جائے گی ٹھیک ہے نا. اور اگر محبت کسی سے ہو گئی ہے تو نکاح کا راستہ ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت نہ دو اس محبت کو کہ اپنے خطبوں میں بھی اس کا تذکرہ شروع کر دو. اصل کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم اصل میں دل کس کو دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کو دیں گے، اصل میں اس کو دیں گے دل.